السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ شہباز شریف صاحب جو کہ نومنتخب وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بڑا مصروف آج اپنا پہلا دن گزارا۔ آپ خبروں میں دیکھتے آئے ہوں گے، صبح 7 بجے وہ دفتر پہنچ گئے اور اطلاعات ہیں کہ وہاں پر عملے کی دوڑیں لگ گئیں۔ پھر ایک جو انہوں نے آج تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ دفتر کا ٹائم 10 بجے سے تبدیل کر کے 8 بجے صبح کر دیا گیا ہے، اور ہفتہ وار چھٹیاں جو 2 تھیں وہ بھی ختم کر کے ایک صرف اتوار کی چھٹی اب رہ گئی ہے۔ ایک تو یہ ان کی ایکٹیویٹی کا احوال تھا وزیر اعظم کے ہونے کے ناطے، دوسری طرف انہوں نے ملاقاتیں بھی اپنی جاری رکھی۔ آج انہوں نے زرداری ہاؤس بھی پہنچے، آصف زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو سے انہوں نے ملاقات کی، وفاقی کابینہ کے اوپر مشاورت ہوئی جس کا اعلان تھوڑی دیر بعد کیا جائے گا کہ کابینہ میں کون کون شامل ہوں گے۔ ابھی تک ذرائع سے ہی خبریں سامنے آ رہی ہیں، کچھ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ شہباز شریف صاحب نے جو اتحادی ہیں خالد مقبول صدیقی، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل اور شازین بگٹی، ان کے جو رہائش گاہیں ہیں وہاں پر جا کے ملاقات کی۔ اس پہ فاروق حبیب صاحب نے ری ایکشن دیا آ کر پی ٹی آئی کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پالیسی بنانے کے بجائے، اپنا کام کرنے کے بجائے ابھی سے اتحادیوں کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب۔ اس کے علاوہ اب جو کل سے آپ دیکھتے آ رہے ہوں گے ان چیلنجز کی بات ہو رہی ہے جو نون لیگ کی جو شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم درپیش ہوں گے، اور اس سیٹ اپ کو جو حکومت آئی ہے سامنے اس میں کابینہ کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ ان میں معاشی جو بحران ہے اس کا مقابلہ کرنا سر فہرست تو ہے ہی، لیکن فورن پالیسی اب حاوی آ گئی ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر، اس حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن ان سارے چیلنجز سے زیادہ بڑھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے، جو اس پہ پیپلز پارٹی شامل ہے، جے یو آئی شامل ہے، نون لیگ ہے، یہ اس کا ساتھ مل کر چلنا بھی ایک بڑا ٹاسک ہوگا، اور اسی بارے میں ابھی سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پی ٹی آئی کی طرف سے اشارے دیے جانے شروع ہو چکے ہیں۔ پھر ایک اور معاملہ ہے، پی ٹی آئی اس بات پر مصر ہے، عمران خان صاحب نے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کل وہ جلسہ کریں گے پشاور میں، پرسوں وہ کراچی پہنچیں گے، اور جلد انتخابات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ ایک ہی بات کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، ایک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں بیرونی سازش ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں فوری طور پہ انتخابات ہو۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو کل میں سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ان کا جو خیال ہے، جس سے اوبویسلی سب سے مشاورت سے نہیں وہ یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے یہ ٹرم پوری ہو اور 2023 کی طرف وہ اشارہ دے رہے تھے کہ الیکشن ہو۔ ہم پروگرام میں بات کریں گے یہ کیا قابل قبول ہوگا کسی بھی طور پہ پی ٹی آئی کے لیے، اور فوری انتخابات الیکشن ریفارم کر کے اس طرف کیوں نہیں جایا جا رہا۔ ایک اور بہت اہم خبر ہے، آج فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس بھی ہوئی اس حوالے سے، اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی زیر پوچھ لیتی ہوں۔ آپ لوگ جلسوں کی طرف اب جا رہے ہیں، ملکی جو معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے جو حالات بنے تھے، سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، لیکن اس کے بعد پھر تھوڑا سنبھالا آیا، ایک نئی حکومت نے ابھی چارج سنبھالا ایک وزیر اعظم نے، تو آپ لوگ کیا اسی بات پر مصر رہیں گے کہ فوری طور پہ انتخابات ہوئے جائیں، یا تھوڑا وقت دینے کی گنجائش ہے شہباز شریف صاحب کو، اور آنے والا جو وقت ہے مقررہ انتخابات کا اسی وقت ہو جائیں انتخابات؟ اب صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے شو کے لیے بلایا۔ دیکھیں 135 ایم این اے ریزائن کر چکے ہیں، اور 135 ایک ایم این اے تقریباً 8.5 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی پوری نکالیں آبادی، تقریباً 11 سے 12 کروڑ لوگوں کے نمائندوں نے ایک موقف اپنایا کہ جو پاکستان میں جو کچھ پچھلے ہفتوں میں ہوا اس میں بڑی کھلا مکھلا بیرونی مداخلت تھی، اور پاکستان کی خود مختاری اس پہ بہت بری طرح کمپرومائز ہوئی۔ لہٰذا اگر آپ تو پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے، ہمیں عورتوں کے، بزرگوں کے، بچوں کے، جوانوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ رو رہے ہیں اور لوگ جذباتی ہوئے ہیں، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کل ایک جگہ پہ کھانا کھانے گیا اسلام آباد کلب میں، تو میں آپ کو حلفیہ بتا رہا ہوں کہ ایک بندے نے آ کے میرا ہاتھ چوما، اور ایک نے میری آ کے جیکٹ پہ بوسہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ ظاہر اس ماحول میں قوم بڑی رنجیدہ ہے، اور ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ 3-4 لوگوں کو تو اس پوری سازش کا پتہ تھا، باقی بیچارے کوئی لالچ میں آ گئے اور کوئی اپنی پارٹیوں کے دباؤ میں آئے۔ لہٰذا ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس بات کو، اس بات کا ہم نے ہم اس بات کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے، اس کے بغیر ہم جائیں گے نہیں۔ ہم لوگوں نے 1.5 سال پہلے وزیر اعظم صاحب نے بھی، شہباز شریف صاحب نے بھی اس کی پہلے ہی اپنے خطاب کے پہلے ہی پارٹ میں انہوں نے اس کی بھی کوشش کی ہے۔ میں اس بارے میں بھی آتی ہوں آپ کی طرف کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے جو معاملہ ہے بیرونی سازش کا۔ اپنے وقت پہ بھاگ گئے تھے تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جب ٹائم تھا وہ بھاگ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اب شاہ صاحب، اب یہ آپ نے سنی عباسی صاحب کی بات، وہ کہہ رہے ہیں 135 ہیں، اب اس میں سے اگر ہم نکال لیں مخصوص نشستوں والے بھی، لیکن جو اراکین ہیں ان کے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ سوال
کر رہے ہیں اس وقت، تو اس لیے وہ ان کا بہت زور ہوگا اس بات پہ. ہمیں چیئرمین پیپلز پارٹی کی بات بھی یاد ہے، انہوں نے کہا ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ فوری طور پہ ہم الیکشن ریفارمز کریں اور اس کے بعد انتخابات ہو. اب آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے انتخابات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی لیے ذاتی طور پر بہت وہ بہت ساری باتیں. مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی یار، مجھے کنیکٹ کریں. پیس یار مجھے شاہ صاحب کی آواز ہے. ہم نے تو 5 سال پورے کرنے. پھر وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح آئیں بائیں شائیں وہ کتنے دن اس میں لگا دیے گئے، اور پھر بھی وہ پرسلی اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے کی. اب آپ لوگ چھوڑنا چاہیں گے کرسی؟ قانونی طور پر دیگر چیزوں پہ جب کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی، اس آرڈر کو بھی جو سپریم کورٹ کا ایک کلیئر آرڈر تھا، اس میں بھی بڑی کوشش کی گئی کہ اس کو کسی طرح سے بھی، مطلب ایک دن گزارنا جو ہے حکومت چھوڑنا ان کے لیے محال تھا. اور جب شروع میں سب کہہ رہے تھے الیکشن کرائیں، تب یہ بھاگ رہے تھے. اب انہوں نے یہ نیریٹو پکڑ لیا ہے، اور لیکن یہ اس کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ اور یہ ایجنڈا اور سازش ہو گئی اور الیکشن، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کچھ ہی دنوں میں. اور یہ جو انہوں نے ایک بہت بڑا وہ بلنڈر کہہ دیں یا جو کچھ کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی فیس سیونگ کے لیے، جو انٹرنیشنلی طور پر انہوں نے کیا، اور جو اپنے ہی ایک ایمبیسڈر سے ایک خود ساختہ سیلف جنریٹڈ ایک کار منگوایا، پھر اس میں ٹیمپرنگ کی، اور اس کے اوپر یہ اتنا سارا فسانہ بنا دیا. اس کی انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنے تو وہ بنے، دیگر چیزیں ہو، تاکہ سب چیز صاف ہو کہ ایک پارٹی، ایک انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے اتنا آگے جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو نارمز ہوتے ہیں حکومتوں کے، ان کو بھی رون دیتا ہے. باقی الیکشن ہوں گے، آپ دیکھیے گا صداقت بھائی کے پاس تو ضرور انہوں نے ضرور ان کا ہاتھ چوما ہوگا، صحیح بول رہے ہیں، لیکن ہمیں تو بڑے میسیجز آ رہے ہیں، بڑے لوگ مل رہے ہیں کہ نا اہل وفاقی حکومت سے آپ نے جان چھڑا دی، جس میں ایک عام پاکستانی ایک وقت کے کھانے کے لیے پریشان تھا، دوائیوں کے لیے پریشان تھا، بجلی کا بل افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور ان سے آپ نے جان چھڑا دی. یہ ان چیزوں کو نہیں فیس کر سکتے جب الیکشن آئے. ہم تو چاہ رہے ہیں الیکشن ہو، اور الیکشن بہت جلد ہوں گے. منیب صاحب کی طرف میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن بہت جلد ہوں گے. یہ ریفارمز وغیرہ ہو جائیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے. دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا بات پھر آپ حتمی سامنے آتی ہے. منیب صاحب، بہتر کیا ہوگا؟ منیب، آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات بنتے جا رہے ہیں، ایک تو جو ملکی ایک سیاسی طور پہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اور پھر معیشت کو بھی مد نظر رکھ کے ہی جب ہم بات کرتے ہیں تو کرتے ہیں. پھر ان جو جماعتوں کے کنسرنز ہیں، ایک طرف خان صاحب نے اس بیرونی سازش اور اس خط کا مبینہ جو معاملہ ہے اس کو بنیاد بنا کے تو لگتا ہے کہ اپنی یہ باقاعدہ الیکشن کیمپین شروع کر دیا ہے. عباسی صاحب بتا رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، تو ان کے لیے تو بڑی آئیڈیل ایک سچویشن ہے کہ انتخابات ہو جائیں. لیکن دوسری طرف یہ متحدہ اپوزیشن بھی ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں. آئیڈیلی اگر منیب صاحب ہم بات کریں تو انتخابات کیا جلد ہو جانے چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اکثر. دیکھیے صداقت علی بھائی صاحب ہمارے بھائی ہیں، آج کل ذرا ہم سے ناراض ہیں، لیکن ویسے وہ ایک عوامی شخصیت ہیں. لوگ ان کو یقینی طور پر ملتے ہوں گے، ان کا ہاتھ بھی چومتے ہوں گے، کیونکہ عوامی سٹائل ہے عباسی صاحب کا. لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، اپنی حکومت میں بڑے ایکٹیو رہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری بھرپور کوشش کے علاوہ کے باوجود ان کو وزارت نہیں ملی، لیکن ہم نے، ہمارے تو بھائی ہیں، ہم نے تو ان کا کام دیکھا ہے، اور جس طرح یہ لوگوں کو ہم نے بھی آواز اٹھائی تھی. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے، وقت تو خیر گزر رہا ہے، لیکن جو بدقسمت ایلیمنٹ سامنے آ رہا ہے، ابھی شاہ صاحب نے بات کی ہے، بھائی صاحب نے بات کی. اب صاحب یہ ذہن میں رکھیے، میں آپ ہم سب پاکستانی شہری، عام پاکستانی شہری، ہم اس وقت اتنے بٹرلی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ جو آج بدقسمت واقعہ بھی کچھ دیر پہلے آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ ایک نجی ہوٹل میں پیش آیا، کسی طرح کی جو ایگریشن ہے یا مار کٹائی ہے اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. خاص طور پر اگر کوئی بزرگ شہری ہو، کوئی ایسا ہو، کوئی عمر رسیدہ بندہ ہو، تو لڑائی بالکل نہیں ہونی چاہیے، کنڈیمنیبل ہے. لیکن ایک تصویر کا رخ نہیں دیکھنا چاہیے.
اب ٹھیک ہے عوام کا سینٹیمنٹ، عوام کے جذبات، ایسا تو پھر بہت جگہ ہوتا ہے اور میں اس کا وٹنس ہوں کہ پھر کئی ایسی جگہیں ہوں گی جہاں پر تحریک انصاف کے لوگ مائنورٹی میں ہوں گے، کسی اور جماعت کے میجورٹی میں ہوں گے، اس کے سپورٹر وہ میجورٹی میں ہوں گے اور وہ ہراس کریں گے پھر تحریک انصاف کے کسی کینڈیڈیٹ کو. تو یہ تو پھر ون آفٹر دی ادر یہ تو خیر سلسلہ چلتا رہے گا. ایک بدقسمت چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایونچولی ہونے انتخابات ہی ہیں، لیکن ابھی میں جیسے ہمارے بھائی ہیں فاروق عبید صاحب، ان کا کلپ آپ چلا رہی تھی کہ کھجل ہو رہے ہیں، وزیر اعظم پہلا دن ہے اور وہ کبھی ایک اتحادی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی دوسرے کے پاس جا رہے ہیں. دیکھیں کولیشن گورنمنٹس میں یہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب اپنے اقتدار کے آخری 1-1.5 مہینے میں تھوڑے کھجل ہوئے ہیں. مطلب ہی واز لٹرلی بینڈنگ اوور بیکورڈ کہ ایک کو راضی کرو، دوسرے کو راضی کرو، ایک کو یہ آفر کرو، دوسرے کو یہ آفر کر دو، یار مان جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو. پیپلز پارٹی واز ناٹ پارٹ آف دیئر کولیشن. بٹ باقی جو آج اس متحدہ اپوزیشن اور آج اس متحدہ حکومت کا حصہ ہے، ان میں سے there was a fat lot جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی. تو عمران خان صاحب بھی انہیں راضی کر رہے تھے، کمپرومائز کر رہے تھے، بہت ساری چیزوں پر کنسیڈ کرنے کے لیے تیار تھے. یہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن جو یہ بٹر ڈویژن ہے ہماری، اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب ایک کراؤڈ پولر ہے، میسو بڑے ایگریسو کیمپینر ہیں، وہ نکل آتے ہیں لوگوں کو باہر لے کے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کا وہ ایک جسے کہتے ہیں نا رڈر لیس شپ بن جائے اور پھر رزلٹ کیا نکلے کہ آپ کے ملکی ادارے ان کے خلاف کیمپین ہونے لگ پڑے اور بڑی بھیانک خوفناک کیمپین ہونے لگ پڑے، اسے روکنا چاہیے. اور اسے روک ایک لیڈر ہی سکتا ہے. عمران خان صاحب کو بھی ایکٹیولی اس کو روکنا چاہیے. جی اب بالکل عباس صاحب کی طرف یہی بات میں لے کے جاتی ہوں. پھر عباس صاحب پہلے ایک تو یہ شکوہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ جو کیمپین اس سے پہلے بھی رہی، پچھلے انتخابات سے پہلے، تو یہی کہا گیا سارے سیاستدان چور ہیں باقی جو آپ لوگوں کے علاوہ ہیں. تو یہ ایک شکوہ رہا بہت سے لوگوں کو اور کنسرن بھی کہ اس سے پوری سیاست نہ بدنام ہو جائے، ایک جمہوریت کے حوالے سے سوالات نہ اٹھیں. لیکن آج کل جو ہو رہا ہے، آج ISPR کی طرف سے جو میں نے شروع میں اعلامیہ بھی شیئر کیا، وہاں پہ بڑا کنسرن پایا گیا اس حوالے سے کہ پچھلے 2-4 دن کے اندر ہم نے دیکھا خود بھی سوشل میڈیا پہ جس قسم کے ٹرینڈز چلائے گئے. خان صاحب کو ایک عدم اعتماد کے ووٹ کے تحت بھیجا گیا. ان کا ایک یہ بھی مقدمہ سامنے انہوں نے رکھا کہ امریکہ کے نے اس قسم کا بیان دیا، ہمیں پیغام بھیجا اور میرے خلاف بیرونی سازش ہوئی. لیکن اس سب کے اندر اپنے اداروں کو، اپنی عدلیہ کو، اپنی فوج کو، ان کے بارے میں کیمپینز چلانا، کیا خان صاحب اس بارے میں بولیں گے آ کے آج جو اعلامیہ سامنے آ گیا اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں اب جمہوریت کا جو اصل سٹیک ہولڈر ہے وہ تو عوام ہے. ٹھیک ہے منیب صاحب جیسے دانشور بھی سٹیک ہولڈر ہیں اور شاہ صاحب جیسے سیاستدان بھی سٹیک ہولڈر ہیں، باقی ادارے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، لیکن سب سے بڑا جمہوریت کا سٹیک ہولڈر عوام ہے. میں نے جو آپ نے ہاتھ چومنے کی بات کی تھی، کوئی اپنی ذات کی بات نہیں کی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بھی موبائل فونز پہ، واٹس ایپ پہ ویڈیوز آ رہی ہوں گی، لوگ رو رو کے ویڈیوز بھیج رہے. پاکستان کے لوگ اتنا دکھے ہوئے ہیں کہ یہ ریاکشن یہ آتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ادارے کو، بالکل یہ بات صحیح ہے، ہوئے ہیں اس بات پہ اور ملک سے باہر بھی. جی نہیں سپورٹرز کی بات نہیں ہے، سپورٹرز کی بات نہیں. تھوڑا سا اس کو میں اس کو ڈاؤن پلے نہ کریں، اس کو انڈر پلے نہ کریں. سمجھیں بات کیا ہو رہی ہے، پاکستان میں کیا محسوس کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جو میرے سامنے جو آپ کا کیمرہ مین کھڑا ہے نا، اس کے چہرے پہ بھی اس وقت سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. ایک دم سے عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، عمران خان نے پاکستان کی فارن پالیسی کو آزاد کرنے کی کوشش کی اور اچانک جو ہے ایک دم سے ویو بنی. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 3.5 سال میں میرے جو کیمرہ مین آپ کے سامنے ہے بھائی صاحب، ان کے ذہن میں ایک اور بھی سوال ہے، وہ میں پوچھ لیتی ہوں ان کی طرف سے. وہ یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہے کہ اگر 7 تاریخ کو خط آ گیا تو 27 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب کو کیوں، عمران خان صاحب کو، سابق پرائم منسٹر کو کیوں یاد آیا؟ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں وہ. اچھا یہ پچھلے مجھے بات کرنے دیں، پھر مجھے موقع دیں میں اس کا جواب دوں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا، آپ لوگ اس کو انڈر پلے کر رہے ہیں، ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو پرسوں رات کو لوگ نکلے، کبھی تاریخ میں ایسے ہوا ہے کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی ایم این اے نہیں ہے، کوئی ایم پی اے نہیں ہے، لوگ باہر آ کے دھاڑے مار کے رو رہے ہیں. آپ لوگ اس چیز کو، ٹھیک ہے آپ کی اپنی پالیسی ہے، آپ کے چینل کی اپنی پالیسی ہے، لیکن خدا رہا سچ کو سمجھیں. پاکستان کے لوگ اس وقت دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ رو رہے ہیں. یہ جو کچھ ٹھیک ہے، جو کچھ کسی نے ہوٹل میں کیا وہ غلط ہے، لیکن جو کچھ اس نور عالم نے کیا وہ ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے نام پہ 72,000 ووٹ لے کے وہ پیسے لے کے ان کے خلاف پہلے تو وہ لوٹا ہونے کا الزام لگ رہا تھا، اب ان کو غدار کہا گیا، وہاں پہ ریپیٹڈلی کہا گیا جس شخص نے کہا. اس کے بعد یہ صورتحال نہیں، وائلنس ہونا ہی نہیں چاہیے.
نہ اس کو لوٹا کہا گیا، اور میرا نہیں خیال کہ لوٹا کہنا کوئی بری بات ہے. جو آدمی چلے بھائی صاحب پھر اس کے اوپر آ جاتے ہیں نا، تو غدار بھی تو کہا ہی جا رہا ہے نا، پارلیمان کے اندر نعرے لگنے والے. میں صرف ایک جملہ دوبارہ سوال کروں گی. عمران خان صاحب جو آج آئی ایس پی آر کی طرف سے کنسرن دکھایا گیا، آپ کے پارٹی کے لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی، حالات اس طرف جا رہے ہیں، تو آپ عمران خان صاحب کو انیشیٹو لیں گے کہ آ کے سامنے کہیں کہ نہ عدلیہ کے بارے میں کوئی بات ہو، نہ فوج کے بارے میں، یہ سیاسی معاملہ ہے؟ اگر نواز شریف جب فوج کو گالیاں دے رہا تھا، جب نواز شریف ججوں کے پیچھے کسی اور کو کہہ رہا تھا، اگر یہ ادارے روکتے تو عام لوگوں کو میسج نہ ملتا. دیکھیں ہم لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. نواز شریف تقریر میں فوج کے سربراہان کا نام لے کے تنقید کرے اور اس کو کوئی نہ پوچھے اس کو. خان صاحب نہیں کریں گے. میں نہ اکثر میرا پوائنٹ مجھے بلڈ کرنے دے. جب نواز شریف صاحب زرداری صاحب کہیں گے کہ میں نے فوج کی اینٹ سے اینٹ بچانی ہے اور کوئی ایکشن نہیں ہوگا، تو ایک عام آدمی گلی محلے والا تو کرے گا. یہ غلط بات ہے، میں نہیں کہتا ہونا چاہیے. کسی ادارے کو کوئی اس پہ ملائن نہیں کرنا چاہیے، لیکن خدا را یہ دو قانون نہ بنائیں کہ جناب زرداری صاحب اور نواز شریف کو آپ معاف کریں، وہ جب جو مرضی آئے فضل الرحمان جو مرضی کریں، وہ عدالتوں کو اور ایک عام آدمی آپ اس کو پکڑ لیں. شاہ صاحب اب یہ جو ایک عوامی حد تک ایک نیریٹو ہے، کوئی نہیں ملی تھی ان کو، میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتی. اور پھر آپ جو کمپیریزن نواز شریف صاحب سے کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے آن ریکارڈ آج جا کے سوشل میڈیا نکال کے دیکھ لیں، کوئی عمران خان صاحب نے کوئی اس طرح کی تقریر نہیں کی. انہوں نے کہا ان کو، وہ تو تقریریں کی ہیں نواز شریف نے تو پوری کمپین چلائی ہے. اپنے سپورٹر کو ایک آکے پیغام لیڈر نے دینا ہوتا ہے. بھائی صاحب میرا یہ سوال تھا، عدالتوں کو کہا ججز کو کہ آپ کے بچے یہاں اس ملک میں رہ نہیں سکیں گے، یہ کہا گیا، جلسوں میں کہا گیا. خان صاحب نے کہا شادی کوئی نہیں کرے گا منحرف ہونے والے کو بچوں سے. ایک ہی بات ہے. بھائی صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا، میں شاہ صاحب کی طرف جاؤں گی. شاہ صاحب یہ جو ماحول ایک بن گیا ہے سیاست کا، آج کے بھی جو واقعات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ لوگ باقی چلے، آپ لوگوں نے ایک تحریک چلا لی، عدم اعتماد کی، اس میں کامیابی حاصل کر لی، آپ کے پرائم منسٹر بھی آ گئے، باقی بھی کابینہ کا اعلان ہو جائے گا، لیکن اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ لوگ کیسے ڈیل کریں گے؟ کیا اس کے اوپر بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ عوام اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیرونی سازش کے تحت ہوا ہے سب کچھ. دیکھیں بڑی افسوس ناک بات ہے اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو نیریٹو اور جس طرح کے یہ ہیں، جو انہوں نے جس عجیب لاڈلے ہیں، یہ انوکھے لاڈلے ہیں کہ جب ان کو بہت زیادہ سپورٹ تھی، یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، تو یہ جس طرح ان کا نیریٹو تھا، یہ ایک حقیقت ہے ابصار کہ ہمارے ملک میں مقتدر اداروں کا ہمیشہ رول رہا ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ لاڈلا جو ہے یہ اس مقام تک پہنچا. اور پھر ان کا قصور اب کیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی اس میں رول ادا نہیں کیا، لیکن جو ان کی نااہلیوں کی وجہ سے یہ اجلاس کا کورم پورا نہیں کر سکتے تھے، کوئی چیز بہتر نہیں کر سکتے تھے، وہ ان میں فل سپورٹ کرتے رہے. اب انہوں نے جب دیکھا، دیکھیں ان اداروں کے لیے سب سے زیادہ اہم پاکستان ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کا لاڈلا یا کوئی بھی شخص پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں. اور اس دفعہ انہوں نے صرف ایک جو ہے وہ، اب یہ جو ان کو جو مرضیہ کہہ لیں، انہوں نے کیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے. وہ نیوٹرل ہوئے ہیں تو یہ سب کچھ ہوا ہے. لوگوں نے ایک دم ان کے الائز، ان کے جو ساتھ، اب یہ جو استعفوں کی بات کر رہے تھے، اس میں بہت سارے لوگ استعفے نہیں دے رہے. ان کے الائز جو جی ڈی ہے، انہوں نے تو وضاحت کر دی ہے. ان کے جو اپنی ٹکٹ پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ اس دن بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ وہ منگوا لیں پروسیڈنگز اسمبلی کی، اس میں بہت سارے اراکین ان کی ٹکٹ والے بیٹھے رہے، وہ نہیں اٹھ رہے تھے، نہیں جا رہے تھے. پھر انہوں نے ان کو بھیجا کہ چلیں آ تو جائیں، پھر فیصلہ کریں گے آپ دیں یہ استعفے یا نہ دیں. ایک اور بھی بات ہے شاہ صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رات کو متفق بھی نہیں تھے، تمام ڈویژن تھا اس کے اندر کے، کچھ کہتے ہیں پارلیمان، بتا رہا ہوں نا، عوام کو باہر نکلے ہوئے دیکھا، تو آپ لوگ اس کو سیریس لے رہے ہیں عوام والی بات کو. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اب بڑا عوام کا ان کو درد اٹھائے کہ جی ان کے حلقوں کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، تو ان کے حلقوں کی بائی الیکشنز کرا دیتے ہیں نا. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ابھی ہو جائیں گے. ان کی جو مقبولیت ہے اس کا پتہ بھی چل جائے گا. آپ نے دیکھ لی تھی ان کی مقبولیت کہ واڈا صاحب والی سیٹ پہ، وہ پہلے پچھلی جی بالکل ہونے چاہیے، جی بالکل ہونے چاہیے. اور انہوں نے جو دوسرا غیر اخلاقی
غیر آئینی کام جو کیا کہ ادھر سب نے استعفے دے دیے, ان کے اسپیکر نے بھی دے دیا, ان کے ڈپٹی اسپیکر نے بھی کہا تھا, لیکن اس کا انہوں نے روک دیا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایاز صادق صاحب پروسیڈنگز کر رہے تھے تو ایک دم وہ نمودار ہوئے اور انہوں نے آ کے بیٹھ کے اور اس کو آگے کر دیا اجلاس کو. میں شاہ صاحب واپس آ کے آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گی, اور میں کامنٹ بھی خاص طور پہ کہ پھر یہ اتحاد جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس وقت پیپلز پارٹی, نون لیگ اور دیگر جماعتوں کا, کہیں ان کا پاسٹ دیکھتے ہوئے بھی کیا یہ لگتا ہے کہ چل پائے گا؟ ہلکا سا ٹیزر کل ہمیں ملا, وسیم اختر صاحب نے بات کی, لیکن بعد میں obviously ایم کیو ایم نے کلیئر کر دی کہ ان کو کوئی اس سے حوالے سے نہیں, لیکن انہوں نے کہا تھا شہباز شریف صاحب نے ہمارے ساتھ ہونے والے معاہدے کا اپنی تقریر میں ذکر کیوں نہیں کیا. یہ اتحاد چل سکتا ہے نہیں؟ اس سے بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو سیاسی ایک تو سائیڈ ہے تمام معاملات کی, دوسری طرف اب ایک نئی حکومت ہے. شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم آج اپنا پہلا دن گزارا ہے. عباسی صاحب, میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پہلے کہتے تھے نون بے سے شین نکل جائے گی, اب شین وزیر اعظم بن کے نون وہیں پر موجود ہے. دوسری طرف اب آپ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اتحاد ان سب کا نہیں چل سکے گا. ابھی بھی آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ اتحاد نہیں چل سکے گا؟ یہ تو بڑی ایک پلاننگ کے ساتھ ایک بڑے منظم طریقے سے ایک تحریک کو کامیاب کروا چکے ہیں, اس کے بعد اب مل ملا کر آپس میں مل بیٹھ کے کابینہ تشکیل دینے جا رہے ہیں. کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں چل سکیں گے ساتھ؟ دیکھیں, جو جہاں تک آپ نے ان کی کامیابی کی بات کی تو اس سے پہلے یہ بڑی دفعہ آئے, لیکن جب ایک وہ خاص واقعہ ہوا اور خاص باتیں ہوئیں اور ایبسلوٹلی ناٹ ہوا اور عمران خان صاحب کا دورہ ہوا اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہوئیں, آپ نے کہا کہ 7 مارچ کو ہوا تو اتنا لیٹ کیوں بتایا؟ ظاہر ہے اتنی یہ انہونی بات تھی کہ اس پہ پاکستان کی فارن ریلیشنز, پاکستان کی اندرونی معاملات, پاکستان میں OIC کی کانفرنس چل رہی تھی, تو اس پہ بڑا سوچو بچار کے بعد یہ چیز باہر نکالی گئی. اور آپ اس کو دوبارہ سے ایزی نہ آپ کے اس وقت کے اتحادی ایم کیو ایم ہی کہہ رہی تھی کہ کم از کم ہمارے سامنے ہی رکھتے تھے, ہم اتحاد ہی نہ چھوڑتے اس وقت. ان کے سامنے بھی رکھا نہیں آخری وقت تک. نہیں, ایک وقت ایک بات رکھا. آپ سوچیں کہ آپ کیا مجھے موٹیویشن ہوگی کہ میں نے 1.25 سال پہلے میں نے 1,37,000 ووٹ لیا ہوا ہے اور میں آج اپنی اسمبلی سیٹ سے چھوڑ کے بیٹھا ہوں, باہر آ گیا ہوں. میرے دل میں مجھ سے پوچھے نا, مجھے کوئی تکلیف ہوگی نا. آپ اس کو ایزی یہ کہہ دیں کہ نہیں جی ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں, ویسے کوئی باتیں نہیں کر رہا ہوتا. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, اب عوام کی طرف جائیں, فریش مینڈیٹ لیں جس کو عوام منتخب. اب تو ان کے مطابق حالات ٹھیک ہے نا, اب تو ان کے مطابق کوئی جانبداری نہیں ہے, تو الیکشن کروا کے اوپر آئیں. ورنہ شہباز صاحب کو جنہوں نے استعمال کرنا تھا انہوں نے کر لیا, اور جو اس پہ جو ساری باتیں ہونی تھی وہ ہو گئی. اب کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے ان میں کہ یہ حکومت چلے. حکومت چلنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. لوگ, پاکستان کی عوام ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم آج آزاد ہیں؟ کیا پاکستان جو انگریزوں کا غلام تھا آج کسی اور کا غلام ہے؟ آپ چیک تو کریں, آپ عوام کے جذبات تو دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا عوام تو وہ آپ عباسی صاحب, میں پھر اس کی اب کیا ہی تفصیل میں منیف صاحب کی طرف پہلے جاتی ہوں, پھر واپس جب آپ کی طرف آؤں گی تو عوام تو وہی کہیں گے جو ان کے لیڈران ان تک رکھتے ہیں, کیونکہ عوام تو سب کو چور ڈاکو بھی کہنا شروع ہو گئے تھے, لیکن ثابت آپ 4 سال حکومت میں رہ کے کچھ نہیں کر سکے. عباسی صاحب پہلے منیف صاحب کی طرف. منیف صاحب آپ کے خیال میں آپ نے جو عوام کی بات کی, جو مراسلہ موجود ہے وہ مراسلہ چیف جسٹس کو بھی چلا گیا, وہ چیئرمین سینٹ کو بھی چلا گیا, وزیر اعظم نے, کیبنٹ نے اور پارلیمنٹ کی کمیٹی نے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کو انڈورس کیا ہے. یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ثابت سرٹیفائیڈ بات ہے کہ آج کی حکومت آپ نے جتنا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی اتنا پینڈوراز باکس کھلا ہے. مجھے پتا ہے عباسی صاحب یہ آپ کے لیے ایجنڈا نمبر 1 ہے, آپ نے عوام کے سامنے بار بار یہ بات دہرانی بھی ہے, لیکن میں واپس آؤں گی. منیف صاحب, یہ آپ نے بہت پیپلز پارٹی ہو گئی, نون لیگ ہو گئی, ان کے ماضی کو آپ کور کرتے آئے ہیں, ان کی جو آپس میں معاملات, اور حالیہ طور پہ پی ڈی ایم سے جس طرح پیپلز پارٹی علیحدہ ہو گئی, ہم نے دیکھا فوری ایک دوسرے کو سلیکٹڈ بھی کہنا شروع کر دیا تھا. تو یہ بات کیا درست ہے کہ یہ زیادہ وقت ساتھ چل نہیں سکیں گے, یہ اتحاد جو بنا ہے اس وقت؟ دیکھیے, یہ تو بات تاریخی طور پر درست ہے کہ ایک غیر فطری ہے جسے ہم ان نیچرل الائنس کہتے ہیں, اور ان نیچرل الائنسز کی جو میعاد ہے وہ کچھ زیادہ نہیں ہوتی. لیکن یہ کیونکہ سارے عمران خان صاحب کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے, حکومت ختم کرنی تھی اور ساروں نے پھر عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا تھا, وہ گھر انہوں نے بھیج دیا. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد میں جو لوگ موجود تھے ان کی کیا کوئی فطری الائنس تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ؟ ماضی ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا رہا؟
تو جب ایسی کوئی وہ کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں تو اپنے اپنے سیاسی انٹرسٹس کو دیکھ کر بنائی جاتی ہیں. پہلے بھی بنی, اب بھی بنی. پیپلز پارٹی نے 2008 کے اندر ایسی حکومت بنائی, اور ظاہری بات ہے جب آپ کولیشن گورنمنٹس میں ہوتے ہیں تو آپ کمپرومائز کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کر لیا تو کوئی نئی بات نہیں تھی, لیکن ایک بات جس کی طرف میں ضرور حوالہ دوں گا کہ عباسی صاحب کی جماعت یعنی عمران خان صاحب کی جماعت بار بار اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیے کا ذکر کرتی ہے, اس مراسلے کا ذکر کرتی ہے. وہ مراسلہ ہے, پوسٹ میٹنگ رپورٹ ہے یا اسیسمنٹ ہے, میں اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں آج تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جب تک وزارت عظمیٰ پہ رہے, کوئی بھی اس لیگ کو جو 7 تاریخ سے لے کے 27 تاریخ ہے نہ اس کو سبسٹینشیٹ کر سکا, نہ اس کا جواب دے سکا. اور دوسری بات, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس کے اندر کچھ باتیں بڑی اہم ہیں. دیکھیے, اس کے اندر لفظ کانسپریسی نہیں استعمال کیا گیا, اس کے اندر یہ بات نہیں مینشن کی گئی کہ یہ اتحاد جو کہ اپوزیشن کا بنا ہوا تھا اس نے انٹروین کیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کلوڈ کر کے کسی فورن طاقت کے ساتھ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ کیا. اور تیسرا اور موسٹ آف آل جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے, یہ اب سا ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کی پوری مسلح افواج, انٹیلیجنس آپریٹرز وچ از ویری ایفیشینٹ, وہ سب بیٹھے خاموش تماشائی بنے رہے اور عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک سازش ہوئی اور انہوں نے کہا بالکل ہو رہی ہے تو ہونے دو, ویری گڈ, زبردست, جانے دیں آگے, کرنے دیں. اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی. میں ایک عام پاکستانی ہوں, مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی. عباسی صاحب تو ظاہر بات ہے ان کی اپنی پالیسی ہے, ایک ان کا اپنا موقف ہے, وہ ضرور ہوگا. دوسری بات میں یہ ضرور کہہ دوں کہ ضرور اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور یہ بات بھی عباسی صاحب کی حکومت نے ہی کہی. میرے خیال میں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام کے اوپر یہ ریکارڈڈ بات ہے کہ جب کہا گیا کہ جناب انویسٹیگیشن کروائے نا, پتہ تو کروائے گا, نہیں ہم تو انویسٹیگیشن کروانا ہی نہیں چاہتے, ہم تو اس کی تحقیق کروانا ہی نہیں چاہتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی ہر چیز آپ کے ہاتھ سے باہر نکل گئی تو پھر آپ سیلڈ لیٹر کبھی ادھر بھیج رہے ہیں, کبھی ادھر بھیج رہے ہیں. پھر جو پارلیمان میں تماشا آپ نے لگوایا وہ ایک علیحدہ تماشا تھا. سو جسٹیفیکیشن نہیں ہے بہت ساری چیزوں کی, لہٰذا ٹھیک ہے اس کو سیاسی کیمپین کے طور پر استعمال کریں, وہ ان کو سوٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی. اس سے منیب آپ بات کریں باہر سے پیسہ بھجوانے کا جو باقاعدہ الزام ہے, کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے ہم سوال کریں, اگر کوئی الزام لگائے تو اس کا بھی کوئی ثبوت اسٹیبلش نہیں کیا گیا, کیونکہ بڑے عوام جو باہر نکل رہے ہیں, اس کے عباسی صاحب ذکر کر رہے ہیں, وہ ضرور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن اس عوام کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ کسی سطح کے اوپر یہ اسٹیبلش نہیں ہوا. جب یہ بڑے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو پیسہ بھجوایا, پھر دوسرا اداروں نے بھی ذرائع سے یہ بات بتائی ہے جو اخباروں میں رپورٹ ہوئی کہ ہم نے اس کی جو انویسٹیگیشن کی ہے اس کے اندر ابھی تک ہمیں کچھ ایسا نہیں ملا کہ یہ جو نو کانفیڈنس موو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے, اس کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ. تو پھر عوام کو کیا مس لیڈ کیا جا رہا ہے, اس بارے میں بات کرتے ہیں. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, واپس آ کے بریک کے بعد خوش آمدید. اب وقت تھوڑا کم ہے, میں کوئکلی سوالات کروں گی. پہلے تو شاہ صاحب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ ملکی تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب جو قومی خزانے میں $22 بلین چھوڑ کر گئے ہیں, اور ساتھ ہی پھر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر کوئی خزانہ خالی چھوڑ گئے تھے عمران خان صاحب تو انہوں نے آتے ساتھ ریلیف کا کیسے اعلان کر دیا. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگ بھی وہ جو پاپولسٹ فیصلہ عمران خان صاحب نے جاتے جاتے قیمتیں پیٹرولیم مصنوعات کی کم کی, بڑی تنقید بھی ہوئی کہ مینج کس طریقے سے کیا جائے گا, لیکن اس وقت نو کانفیڈنس کی بات ہوئی تھی, اس کو حوالے سے بھی فیصلے کرنے تھے, کس بنیاد پہ فیصلے کیے جائیں گے معاشی حوالے سے؟ دیکھیں, معاشی طور پر بہت بہتری آئے گی کیونکہ سنجیدہ فیصلے ہوں گے, ایکسپیرینس فیصلے ہوں گے. حالات واقعی کوئی اتنے بہتر نہیں ہیں, اور یہ جو خزانے میں چھوڑے گئے بتائے جا رہے ہیں, جو پیسوں کی بات ہو رہی ہے, وہی ہیں جو مانگے تانگے کے جو لون ہیں, جو ہمارے وہ جو ملک ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کے, وہ ایک پوری تفصیل موجود ہے جو آپ کے ریکارڈ میں بھی ہے, کئی دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے. لیکن جو صحیح طریقے ہوتے ہیں, حالات واقعی بہت مشکل ہیں, لیکن ان کے باوجود اگر آپ صحیح سمت میں جاتے ہیں, پراپر طریقے سے فیصلے کرتے ہیں, تو بہتری ضرور آئے گی. یہ نہیں ہوتا کہ ان کی طرح اپنی گندم جو ہے وہ سستے داموں سبسڈی دے کے اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے, پھر مہنگی امپورٹ کی جائے. چینی کے ساتھ بھی یہی کچھ, دوائیوں میں جو کچھ کر رہے تھے, LNG میں دیکھ لیں, آئل جب پوری دنیا میں کم قیمت پہ اویلیبل تھا, نہ خود لیا نہ جو آئل کمپنیز تھیں ان کو بھی روک دیا گیا لیٹر لکھ کر کے آپ بھی اسٹور نہیں کر سکتے. مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی نااہلی کی وجہ سے پاکستانیوں نے بھگتی ہیں.
اور یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ غیر فطری بھی ہے، اور جب الیکشنز آئیں گے تو ایک دوسرے کے خلاف ہم نے الیکشن بھی لڑنے ہیں. لیکن یہ حالات کیوں ہوئے؟ آج جو بھی صحیح بات کرے ان کی نااہلی کی وجہ سے جہاں پہ ملک پہنچا، اس کو دیکھتے ہوئے اگر سب لوگ ساتھ ہوتے ہیں یا ان کی کوئی لوگ سپورٹ نہیں کرتے تو پھر ان کا ری ایکشن دیکھیں گے باقی سب اس طرح سے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑے وقتی ہیں. اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی لوگ بڑی تعداد میں دیکھیں نکل آئے، جس دن اترے تھے اس دن تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، آتش بازیاں ہوئیں، سب کچھ ہوا. یہ تو پلاننگ تھی نا. جب سابق وزیر اعظم صاحب نے وہ جو وقت انہوں نے کھینچ تان کر پورا کیا، آئیں بائیں کر کے نو کانفیڈنس موو کو ادھر ادھر کر رہے تھے، انہوں نے آگے اعلان کیا تھا کہ جی آپ سب لوگ نکلیں. اور ان کے جتنے سابق کہہ لیں یا اس وقت تو موجودہ ایم پی ایم این ایز تھے، انہوں نے پوری کوشش کر کے لوگوں کو نکالا ہے. دیکھیں دیگر جگہوں پہ لوگ خوشی میں نکلے ہیں، مٹھائیاں بٹی ہیں. شاہ صاحب میں عباس صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں کہ جو آپ لوگ کہتے ہیں لوگ سے مراد ہے عوام. اب میں اسی لیے یہ کیٹیگوریکلی لفظ استعمال کرتی ہوں کہ آپ کے سپورٹر یا آپ کے سپورٹر، کیونکہ تمام عوام جو ہے ان میں سے کوئی سیلیبریٹ آپ کے لیے کر رہے تھے اور کوئی ان کے لیے احتجاج بھی کر رہے تھے. عباسی صاحب اب دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. کیا آپ لوگ اس کو میک شور کریں گے کہ آپ لوگ اگر جلسے کریں جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس وقت فوری انتخابات کی وہ بھی کریں، لیکن نظام ملک کا مفلوج نہ ہو، کیونکہ ایک معاشی اعتبار سے ہم ایک اور صورتحال ہے اس وقت. اور دوسرا عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے انتخابات کے حوالے سے وہ کس قسم کے لوگوں کا انتخاب کریں گے؟ آپ جیسے دیرینہ ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کو بھی اگر دوبارہ حکومت بناتے ہیں تو کوئی منسٹری دیں گے، اہم عہدے دیں گے، یا پھر الیکٹیبلز کا سہارا ہوگا، ویسے لوگ جو ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں اور بعد میں پھر آپ لوگوں کو لوٹا کی کیمپین چلانی پڑے؟ اچھا آپ صاحب کچھ چیزیں میں صحیح کر لوں. شاہ صاحب نے کہا یہ جو لوگ نکلے تھے یہ پتہ نہیں خوشی منانے کے لیے نکلے تھے، تو بڑی حیرانگی والی بات ہے. آپ کے سننے والے اس کا تجزیہ کریں اور منیب صاحب بھی کریں کہ ہم ٹائم دیتے ہیں، ہم ڈیٹ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں فلاں دن اتنے بجے لوگ نکلے، پوری دنیا میں پورے پاکستان میں لوگ نکل آتے ہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے تو سننے والے اس کا فیصلہ کریں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ جب ہمیں حکومت ملتی ہے تو 7 سے 8 ارب ڈالر کے ریزرو ہوتے ہیں اور 20 ارب ڈالر کا خسارہ ہوتا ہے، تو پاکستان خدا نہ خواستہ ہفتوں میں دیوالیہ ہو گیا. آج ہم گئے ہیں تو 22 ارب ڈالر پڑے، سب کچھ سٹیبل ہے. اور شہباز شریف صاحب کو آتے ہی ہماری کمائی ہوئے پیسوں پہ ریلیف دینے کا بھی ان کے پاس یعنی ایک موقع ہوتا ہے. سر آپ لوگ 22 ارب کہہ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کی میں جو آفیشلی اسٹیٹ بینک کی جو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق 11.3 ارب ڈالرز ہیں. دیکھیں یہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. 22 بلین آپ لوگوں کا فگر ہے. اب صاحب میں بتاؤں ریزرو جو ہوتے ہیں اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں. ایک جو اسٹیٹ بینک کے پاس ریزرو ہوتے ہیں اور ایک جو فورن کرنسی وچ از ہیلڈ بائی دا کمرشل بینکس. تو وہ اسٹیٹ بینک والی آپ کاؤنٹ کر رہی ہیں، اور جو اوور آل کنٹری کے ریزرو ہوتے ہیں اس میں دونوں کو شامل کرتے ہیں. تو پاکستان اس وقت 22 ارب ڈالر کے اثاثے پاکستان کے پاس ہیں، پرائیویٹ بھی اور سرکاری بھی. اس کی ہم بات کریں، ہمارے وقت میں یہ 7 سے 8 ارب تھے جو چند ہفتوں کی امپورٹ کے بعد خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. تو اب میں جو آپ بات کر رہی ہیں یہ وزارتیں یہ مشارتیں میٹر نہیں کرتی. اگر ہمیں وزارتیں چاہیے ہوتی ہمارے لیے پیاری ہوتی، ہم 1.5 سال پہلے استعفیٰ دے کے باہر نہ بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے لیے ملک امپورٹنٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون جو ہے وہ اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں. یہ جو مرضی کریں، انہوں نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کا ووٹ کاٹنا ہے. ان کو پتہ ہے وہ ذرا باشعور ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے. انہوں نے اے وی ایم مشین کو ختم کرنا ہے تاکہ یہ روایتی طور پہ دھاندلی کر سکیں. لیکن اب جو بھی کریں کیونکہ اس پہ اتفاق تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہیں اگر ایسا ہی کچھ کرتے ہیں ہم ضرور اس کو ٹاپک بنائیں گے. منیب صاحب کا ایک آخری اب گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، بہت بڑھ گئی ہے گیم ان کے لیول سے. منیب صاحب اب اچھا چلیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. منیب صاحب اب آخر میں اب ایک بہرحال خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے، ساتھ پبلک سینٹیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے، لیکن یہ بیرونی سازش کے علاوہ ان کو کن چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اگر اب وہ اپنی کیمپین الیکشن کے لیے چلا رہے ہیں؟ آپ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ کیا ایسی مسٹیکس ہیں جو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو ریپیٹ کرنی چاہیے؟ اب دیکھیے ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نکلے عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے اگلے روز وہ عمران خان صاحب کے حق میں نکلے اور پورے پاکستان میں نکلے، پاکستان سے باہر بھی نکلے. اور یہ بات میرے خیال میں اٹس این انڈینائبل فیکٹ کہ عمران خان صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں. وہ ایک آئیکونک فگر ہیں، ان کو ایک ہیرو کا اسٹیچر ان کا رہا ہے.
पर मैं एज अ पाकिस्तानी उनके कंडक्ट से एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जो लास्ट 15-20 दिन उनकी हुकूमत के थे, मैं उनसे ज़ाती तौर पर हैसियत एक पाकिस्तानी, हैसियत एक जर्नलिस्ट, हैसियत एक कानून के तालिब इल्म के, मैं उनसे बहुत मायूस हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत ही डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट उनका रहा। ये मेरी राय है, बहुत से लोग इससे इतराज़ कर सकते हैं लेकिन ये मेरी राय है और मेजॉरिटी ऑफ जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग रहे हैं वो भी यही कहते रहे हैं। लेकिन एक बात जो इमरान खान साहब को इंश्योर करनी चाहिए, देखिए सियासत ही रहे, आप उसके अंदर ये गद्दारी और इतना तुर्श ना बनाइए, इतना बिटर ना बढ़ाइए, इतनी कड़वाहट ना उसके अंदर लेकर आइए कि उसका नुकसान ये होगा कि फिर खुदा न खास्ता इतनी नफरत जब आप इंजेक्ट करेंगे कि किसी न किसी के सर डाल जाएगी, खुदा न खास्ता कोई सियासी कैजुअलिटी हो सकती है, कुछ हो सकता है। लिहाजा टेम्परेचर्स को डाउन रखिए, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट अपने जलसों में ना बांटिए सियासी कैंपेन। ये सिलसिला। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब आपका, नासिर हुसैन शाह साहब आपका भी और सदाकत अब्बास साहब आपका भी। तो आपने सुनी, देखते हैं इमरान खान साहब, क्योंकि अब तक तो वो खुद भी इसको बैरूनी साजिश और इनको गद्दार कह रहे थे, अब वो बदलते हुए हालात जिस तरफ जा रहे हैं उसको देखते हुए क्या अपने चाहने वालों को मना करेंगे कि कोई इस किस्म की बातें ना की जाएं और इसको अब सियासी तरीके से ही देखा जाए आगे, ये वक्त बताएगा। मुझे इजाज़त दीजिए आज के लिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।